وجہ ہے کہ بلوچستان کے سکولز میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا۔ بلوچستان کے معروضی حالات، کیا سیاسی آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں؟ زیغم صاحب، جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے، واقعات، دہشت گردی کے معاملات، عام وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور پھر بلوچ سرداروں، سیاستدانوں کی کرپشن، لوٹ مار، ہر بار رخ وفاق کی طرف کر دینا جو وہاں کے نمائندے ہیں، کیا یہ سب کچھ اتنا ہی آسان ہے؟ گمراہ کرنا اتنا آسان ہے؟ آپشنز کیا محدود ہو رہے ہیں بلوچستان کی سرزمین پر؟ بلوچستان کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ کل رات گوادر کے اندر ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ہم خبر دیں گے کوئٹہ سے، جہاں پہ ڈبل روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے، 4 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا یہ بتانا ہے پولیس کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، ریسکیو ٹیمیں طلب کر لی گئی ہیں۔ یہ مینڈیٹری کر دیا گیا ہے۔ کیا ہوا ایسا جو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ اور اسی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز آرمی پہنچ چکی ہے پاکستان، نہ صرف اپنے ایسٹس کو سیکیور کرنے کے لیے بلکہ بلوچستان کو بھی محفوظ بنانے کے لیے۔ کیا یہ بات ہے؟ اور تیسری بات ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ 2 بلین سے زیادہ 2 بلین ابھی تک سپینڈ ہو چکے ہیں مون سائٹنگ پر۔ ایوری ایئر جو عید پر مون دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر 2 بلین سپینڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ آغاز میں ہم بات کریں گے کوئٹہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے، 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں بھی ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا، گوادر سے کراچی جانے والی جو بس تھی اس پر مسلح افراد کی فائرنگ، 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ پہلی بات تو عائشہ یہ ہے کہ اس وقت آپشنز ہمارے بہت محدود ہیں۔ سیاست پیچھے چلی گئی ہے اور جو عسکریت ہے وہ آگے آ گئی ہے، اس لیے کہ ایک وار لائک سچویشن ہے، ایک جنگ کی صورتحال ہے، ایک انسرجنسی ہے، اور انسرجنٹ اس وقت بہت زیادہ دلیر ہو چکا ہے، دیدہ دلیر ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کا اپر ہینڈ ہے، علیحدگی پسندی کے ایجنڈے پر اس کا اصرار ہے، اس کو باہر کی مدد مل رہی ہے۔ ایک آپ مثال لے لیجئے، افغانستان، جس کو ہمارے عمران خان نے کہا ہے کہ دوست کو دشمن مت بناؤ۔ اگر ایسے دوست ہوتے ہیں تو شاید دشمنوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہوں گے۔ جب 1948 میں جو اس وقت کے پرنس تھے کلات کے جو میر تھے، انہوں نے جب کلات کا الحاق کیا تو اس وقت شہزادہ عبد الکریم بھاگ کر افغانستان چلے گئے۔ افغانستان میں انہوں نے پناہ لی اور وہاں سے پاکستان کے خلاف بغاوت کا آغاز افغانستان نے کروایا۔ 1979 میں جب روسی فوجیں آئیں اور پاکستان نے مدد کی اسلامسٹ کی، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں کتنے بلوچ عسکریت پسند موجود تھے؟ 40,000 بلوچ عسکریت پسند اس وقت پناہ لیے ہوئے تھے افغانستان میں، پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو جدید اسلحہ اویلیبل تھا۔ اور یہ 1989 میں جب محترمہ نے عام معافی لی اور ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب روس ہار چکا ہے، جا رہا ہے، اب ہمیں واپس ہی جانا پڑے گا، تو وہ تب آئے۔ نثار صاحب، جو بلوچستان کے حالات ہیں اور جس طریقے سے خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، آپ کے خیال میں سیاسی آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں؟ عوام کے دل کیسے جیتے جا سکتے ہیں، یا فی الحال ہمیں وار لائک سچویشن سے پہلے نمٹنا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی؟ دیکھیں، عوام کے دل تو پھر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور ہر جگہ ہی جیتے جانے چاہیے، چونکہ یہاں بھی حالات وہی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے زیغم صاحب نے کہ اگر لوگوں کے نمائندے نہیں آئیں گے تو یہاں بھی انہوں نے وہ جو بات کی ہے کہ یہاں شوگر ملز اور فلانا، تو یہ یہاں کے سردار ہیں، سرداروں کی نوعیتیں ہوتی ہیں نا۔ اچھا، بلوچستان کے معروضی حالات ہمارے عمومی حالات کی لیڈ یا سپر لیڈ ہیں۔ یہ صحافت کی ایک ٹرم ہے، جی بالکل، جو اوپر ہوتی ہے اور پھر نیچے ہوتی ہے لیڈ۔ میں آپ کے لیے نہیں، میں آپ تو ماشاءاللہ لائق فائق ہیں، میں اپنے ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بلوچستان کے معروضی حالات وہ لیڈ سپر لیڈ ہیں اخبار کی، لیکن بہت اچھا ایکسپلین کر دیا ہے زیغم صاحب نے۔ لیکن ہر جگہ یہ انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ لا تعلقی کی بھی بات کی ہے۔ میں ہر جگہ عجیب سی ڈپریشن، فرسٹریشن اور لا تعلقی
اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اسٹیٹ کے ساتھ ایک اندیکھی سی، ایک انسنی سی، ایک لا تعلقی، جیسے کوئی علیحدہ چیز ہے، وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ میں بات پہلے اپنے پروگرام میں بھی کر چکا ہوں، آپ کے بھی میں نے ایک دو دفعہ یہ حوالہ دیا. بنیادی طور پہ میرا فوکس چونکہ بہت محدود ہوتا ہے، ایکسپوئر میرا بہت محدود ہے، میں 2 شہروں کی بات کر رہا ہوں جہاں میرا انٹریکشن ہوتا ہے. ایک میرا لائل پور ہے، جس کو پتہ نہیں کس ذہنیت نے فیصل آباد بنایا، خیر ایک لائل پور اور ایک، یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ شہر ہیں. لائل پور جو ہے وہ آپ کا ایک صنعتی، بہت بڑا صنعتی مرکز ہے جس میں بہت برا حال ہے، بہت ہی برا حال ہے، بے روزگاری کا، لالسنس، یہ وہ سارا، اور لوگوں کے اندر لا تعلقی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جملہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے معروضی حالات لیڈ سپر لیڈ کی بھی کم نہیں ہے. پہلے ہم بات کی لیتے ہیں کہ جو سرفراز بگٹی ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی، ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے اور اس ہائی لیول میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں بلوچستان کے اوپر، وہ فیصلے میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کے سکولز میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے اور وہاں پر نیشنل اینتھم ڈیلی بیسس پر ضرور گایا جانا چاہیے، مینڈیٹری کر دیا گیا ہے یہ. اور اس کی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر سکولز، کالجز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، کالجز یونیورسٹیز تو خیر ہیں ہی وہاں پہ کتنی، لیکن سکولوں میں بھی پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا. اچھا، یہ بات کہی تھی جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، ان کی طرف سے پہلے بھی بلوچستان پر کافی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ بلوچستان میں وہ کوئی کون سا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کی کوئی رٹ رہ گئی ہو، کیونکہ بلوچستان کے چپے چپے پر تو PLA کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہاں پر تو کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر آپ کا کنٹرول رہا ہو. یہ کہا تھا مولانا فضل الرحمان نے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے یہ کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو 100 آورز سے زیادہ ہو چکے ہیں جیل کے اندر. یہ بڑی کیمپین ان کی چل رہی ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو رہا کیا جائے. اور اس کے لیے ہوا یہ ہے کہ UN کے ایکسپرٹس نے کال دے دی ہے. UN کے ایکسپرٹس نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے. دہشت گردانہ کارروائیوں میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اس پر پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی امریکہ میں عمران خان کی رہائی اور پاکستان کے آرمی چیف پر پابندی سے متعلق بل پیش کیا گیا ہے. اس بل کے بعد اب کیا منظرنامہ آگے بن سکتا ہے، اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے غزہ میں مظاہرے اسرائیل کے کام آ رہے ہیں. حماس کی جانب سے کہا جا رہا ہے غزہ میں حماس کے خلاف عوامی غصہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مسلسل دوسرے روز بدھ کی شب غزہ کی پٹی میں تنظیم کی پالیسی کے خلاف مذمت بھی ہوئی ہے اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب، سب سے پہلے کوئٹہ اور بلوچستان میں جو افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. بخاری صاحب، یہ ہمارے لیے آئی اوپننگ بھی ہیں. ہم اتنی سیکیورٹی ادارے، اتنے آپریشن بھی کریں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان شرپسند عناصر کو ہم کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. ہاں، میں تھوڑا سا میرے خیال سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، کامیابی کیوں نہیں ہو رہی. جی، اس لیے کہ ان قاتلوں کے حمایتی بہت ہیں، سہولت کار بہت ہیں. وہ کچھ بے شرم میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پارٹیوں کے اندر ہیں. مطلب ہے غصہ تو بہت ہے طبیعت میں، اس وقت کہنا میں بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن احتیاط جو ہے وہ لازم ہے. اس لیے میں تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو ڈال رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے یہ ساری کاروائیاں کی ہیں، کچھ سنا آپ نے کہ ان حلقوں کی طرف سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کوئی مذمت، کوئی اس کے اوپر لان تان، کوئی اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نہیں، بالکل نہیں. خاموشی اختیار کر لیں گے، بالکل سارے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر رعایت کیوں کی جائے؟ انسانی حقوق جو ہیں ادھر بڑھ گئے، یہ کدھر ہیں؟ یہ جو کلنگ ہو رہی ہے، یہ جو انسانی جانوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کون ہیں یہ لوگ اور کیوں ان کو حق ہونا چاہیے پاکستان کے اندر آزاد پھرنے کا اور رہنے کا؟ مجھے بتائیں. BLA ہو چاہے کوئی بھی ہو، who are they to have the license to kill people? تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.